اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ آگے ہم سورہ الحمد کی شفایابی کے سلسلے میں جو روایات ہیں وہ بھی آگے چل کر ذکر کرنے والے ہیں کہ کون کون سے امراض کے لحاظ سے اس کی شفا بخش جو تاثیر ہے وہ بھی روایات کے اندر بیان ہوئی ہے۔ خواص آیات قرآن کریم کے نام سے کتاب ہے جو آقا سید محمد تقی نجفی کی، اس میں ایک روایت ہے پیغمبر اسلام ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، بینائی میں اگر کسی کی کمی ہو یا آنکھوں کے امراض، اگر اس کے آنکھوں کے کوئی امراض کا شکار ہو، یعنی یا تو خود اس کی بینائی میں کمی واقع ہو رہی ہے، اس کو نظر کم آنے لگا ہے، آئی سائٹ ذرا ویک ہو گئی ہے اس کی، اور آنکھوں کے کوئی اور مرض ہے، بہت سارے آج کل گلوکوما ہے یا اور اس طرح کے جو ہے مختلف امراض ہوتے ہیں، تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ اول ماہ کا جو چاند ہے، یعنی مہینے کی جو پہلی تاریخ کا چاند ہوتا ہے، اگر کوئی شخص اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر 10 مرتبہ سورہ الحمد خلوص نیت کے ساتھ پڑھے، اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر 10 مرتبہ سورہ الحمد اول ماہ کا چاند کو دیکھے، اس کے بعد آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے 10 مرتبہ سورہ الحمد خلوص نیت کے ساتھ پڑھے، اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، اور پھر 7 مرتبہ یہ کہے یا رب قوّ بصری، یعنی اے پروردگار میری آنکھوں کے جو بصارت ہے اس میں قوت عطا فرما، پھر کہے اللہم اکف انت الکافی، اللہم اکف انت الکافی، اللہم عاف انت المعافی، بس ایک یہ جملہ کہنا ہے، آسانی سے اس کو کہا جا سکتا ہے۔ تو پیغمبر فرماتے ہیں اس کی بینائی میں اضافہ ہو جائے گا اور اس کی جو بھی آنکھوں کی بیماری ہے وہ صحت مندی سے بدل جائے گی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو بہرحال انسان کو چاہیے کہ یہودی عیسائی ڈاکٹر پہ تو اس کو بہت بھروسہ ہو جاتا ہے، لیکن پیغمبر اسلام کے قول کے اوپر اس کو شک و شبہات رہتے ہیں، تو یہ مومنین کی آج کل بعض مومنین کی حالت اظہار ہو گئی ہے۔ تو بہرحال مکمل اعتقاد کامل کے ساتھ یہ طریقے خود پیغمبر نے بتائے ہیں، ائمہ معصومین نے بتائے ہیں،